مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی حسان عطاری مدنی مدثر العالی. انشاءاللہ آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اور سلسلہ یوں ہی آگے کی طرف بڑھے گا. اللہ نے چاہا تو آج بھی خوب ڈھیر سارا علم دین سیکھیں گے، شریعت کے مسائل سیکھیں گے، اور اللہ نے چاہا تو ان پہ عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی محفلوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو کہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا برود قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. ویڈیو سوال ہے ہمارے پاس. جی جناب. میرا نام محمد عباس ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اپنی چیز بکوانے کے لیے گفٹ دینا کیسا ہے؟ جی مفتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال غالباً پچھلے سلسلے میں بھی ہمارا چلا تھا، اور اس پر بلکہ مدنی مذاکرے کے اندر بھی یہ گفتگو ہو چکی ہے. ٹھیک ہے کہ یہ سوال مجمل ہے، کیونکہ گفٹ دینے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. صحیح. بعض اوقات تو یہ جو گفٹ ہوتا ہے یہ رشوت کی صورت بھی بن سکتا ہے، اور بعض اوقات گفٹ جیسے اس انداز میں ہوتا ہے کہ 10 بندوں کے درمیان قرآن اندازی ہوتی ہے. یا مثال کے طور پر آپ ایک بڑی چیز لیں گے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی چیز آپ کو گفٹ دے دیں گے، فری میں دیتے ہیں وہ. تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا ہو سکتا ہے، ایسا کر سکتے ہیں. لیکن اب بعض اوقات جو ایسا گفٹ ہوتا ہے وہ رشوت اس طرح بن سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر کے پاس گئے اور اپنا آئٹم بکوانے کے لیے ڈاکٹر کو تحفہ دے رہے ہیں. جی. کہ ڈاکٹر ان کا جو میڈیسن ہے وہ لکھ کر دے. جی. تو یہ جو اب یہاں پر عرف سے ہٹ کے تحفہ دیا جائے گا، رواج سے ہٹ کے تحفہ دیا جائے گا، یہ رشوت بن جائے گا. تو اس لیے اس میں بہت ساری صورتیں ہیں. تو آپ کس حوالے سے یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ گفٹ کہاں آپ دے رہے ہیں؟ جو میں نے 1-2 مثالیں دی ہیں، اگر اس اعتبار سے یہ ہے تو جائز ہے، اور اگر رشوت کے طور پر ہے تو جائز نہیں. ٹھیک. آپ کا سوال کیونکہ واضح نہیں تھا، 2 صورتیں تو ایک جائز کی ایک ناجائز کی بنتی تھی، وہ مفتی صاحب نے واضح فرما دی کہ اگر یہ صورت ہے تو جائز ہے، یہ صورت ہے تو ناجائز ہے. اور اگر یہ دونوں صورتیں آپ کے سوال سے مقصود نہیں ہیں اور کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پرٹیکولر جو صورت ہے، جس قسم کا اور جس کیا کہنا چاہیے شرائط کے ساتھ وہ تحفہ دیا جا رہا ہے، اس کی تفصیل بیان کر دیں. انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ آپ کا سوال کر لیں گے اور مفتی صاحب سے جواب لے لیں گے. مفتی صاحب ایک بات یہ ارشاد فرمائے گا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو اگر کوئی گفٹ دیتی ہے، کمپنی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جی آپ ہماری میڈیسن لکھ دیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر ہے تو اس نے کوئی نہ کوئی میڈیسن تو لکھنی ہی ہے. یقینی بات ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی لکھنی ہے. سر درد ہے تو فلاں ہے، بخار ہے تو فلاں ہے، اور جو بھی ہے تکلیف ہے. تو اب اگر ڈاکٹر نے میڈیسن تو لکھنی ہی تھی، لیکن اگر اس کمپنی کی لکھ دی تو جو پیشنٹ ہے اس کا تو کوئی لاس نہیں ہو رہا، اور اس کو اتنی ہی مقدار میں لکھی جتنی کہ اس کی ضرورت بنتی تھی. تو کیا پھر بھی یہ رشوت ہوگا؟ دیکھیں، عرف سے ہٹ کر جو اس کو دیا جا رہا ہے، ایک تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو دی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات پیڈ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے، پین دیے جاتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے کہ ٹیبل پہ رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ عرف و رواج کے اندر دی جاتی ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس سے ہٹ کر جو دی جا رہی ہے یہ واضح طور پر اس لیے ہے کہ ڈاکٹر کے سامنے 10 میڈیسنز ہیں، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ یا تو ساری برابر ہیں یا دوسری کو اس کے مقابلے میں اچھی ہے. لیکن ڈاکٹر جب یہ چیزیں لے چکا جو عرف سے ہٹ کے، رواج سے ہٹ کے چیزیں ہیں، تو اب وہ کرے گا کیا؟ وہ لازمی طور پر اس کمپنی کی میڈیسن رعایت کرے گا اس کی. یہی چیز ہے کہ آپ جو اس کو دے رہے ہیں اپنا کام بنانے کے لیے، جو رقم یا تحفہ یہ دے رہے ہیں، اسی کو شریعت کی اصطلاح کے اندر رشوت کہا جاتا ہے، اور یہ لینا درست نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا. سر ایک بڑی عجیب سی بات ہے، میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ شریعت کا حکم معلوم کرنا ہے. اب جیسے آپ نے کہا یہ رشوت ہے، جو بھی اس طرح کے گفٹ یا مراعات دی جاتی ہیں وہ رشوت ہے.
تو اسی کنڈیشن میں بعض اوقات مختلف ممالک کے جو ٹرپس ہوتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں. اچھا دوسرے ممالک کا تو چھوڑ دیں, یعنی عمرے کا ٹکٹ بھی دیا جاتا ہے, عمرے کا پیکج بھی دیا جاتا ہے ڈاکٹر صاحبان کو اور اس طریقے کے افراد کو. تو کیا وہ بھی رشوت ہوگا, اور ایسی صورتحال میں جو عمرہ کیا اس کا کیا حکم ہوگا؟ بالکل وہ بھی رشوت ہوگا, وہ گناہگار ہوں گے, بالکل ظاہر سی بات ہے. دیکھیں یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا, یہ اپنا کام بنانے کے لیے دی جا رہی ہیں, کہ اپنا کام انہوں نے بنانا ہے اس لیے چیزیں دی جا رہی ہیں. ہے تو ایسے ہی, ٹھیک ہے, تو ورنہ کیوں دیں گے ڈاکٹر؟ ہاں مطلب کوئی رشتہ داری میں محبت میں تو دے نہیں رہے. تو مطلب ہے کہ اپنے اپنے کام بنانے کے لیے دینا ہے, اور یہ کام بنوانا ہی یہ رشوت کے زمرے کے اندر آتا ہے. تو اب چاہے وہ آپ کو ٹرپ کی صورت میں دیا ہو, چاہے وہ عمرہ پیکج کی صورت میں دیا ہو, پاکستان ٹور کی صورت میں دیا ہو, اے سی لگوا دیتے ہیں, گھر میں کلر کروا دیتے ہیں, جی 20 کام کرا دیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور مقصد ان سے یہی ہوتا ہے کہ یہ یعنی بوٹی دے کے بکرا لینا ہوتا ہے, کہ وہ ڈاکٹر کو یہ چیزیں دیں گے اور اس کے ذریعے ڈاکٹر دوائیاں لکھے گا, اور یہ آپ نے اچھا حسن ظن رکھا کہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ دوائی تو دینی ہے, تو یہ دوائی بھی ٹھیک ہے اور یہ سب ہے. ایسا ہوتا کم ہے. جو جب وہ لیتے ہیں تو پھر کچھ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بدلا بدلا ہوتا ہے تو اس کو لکھیں گے. ٹھیک, حالانکہ دوسری دوائی اس کے مقابلے میں سستی مل سکتی ہے اور وہ وہی فائدہ دے گی, لیکن وہ اسی کو لکھ کر دیں گے. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص میڈیکل پہ وہ رکھی ہوگی, ایسا ہی کہ مخصوص میڈیکل پر وہ دوائی رکھی ہوگی, اور ڈاکٹرز کا بعض اوقات پھر اس میڈیکل والے سے بھی طے ہوتا ہے کہ اتنا آپ کو دینا بھی پڑے گا ہمیں. یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. اور یہ وائٹ کالر کرائم ہے, یہ بہت عزت والا پیشہ ہے یہ ڈاکٹری بھی. یقینی طور پر طب جو ہے بہت اچھا پیشہ ہے, علماء سے ہم نے سنا ہے کہ بہت مہذب بہت اچھا ہے, لیکن کس طریقے سے اس کو آپ کر رہے ہیں اس پہ غور فرما لو. مفتی صاحب نے جیسے عمرے کا بھی بیان کیا, بعض اوقات یہ چیزیں جو ہے وہ بڑے دینی سانچے میں ڈھال کے دی جا رہی ہوتی ہے, اور مفتی صاحب نے کیٹیگوریکلی حکم ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اس تناظر میں ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. آپ خود غور کر لیں, کوئی اور عرض کرے گا تو شاید آپ کو تکلیف ہوگی. جو اس فیلڈ سے وابستہ افراد ہیں وہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ قضا نمازوں میں بھی ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. قضا نمازیں جب بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس میں بعض رعایتیں دی جاتی ہیں کہ یہ بندہ کر لے, لیکن ثنا اس میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ثنا سنت موقدہ ہے, یعنی پہلی رکعت کے شروع میں جو آپ پڑھیں گے فرض کی, تو وہ سنت موقدہ ہے, تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا, اسے آپ نے پڑھنا ہی ہے. چاہے قضا نماز آپ پڑھ رہے ہوں, بلا یعنی جان بوجھ کے اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ قضا نماز کا سمجھ کے کہ ثنا اس میں پڑھنا سنت نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں, یہ درست نہیں ہے. مفتی صاحب اگر کسی نے قضا نماز ہو یا عام نماز ہو, کسی نے ثنا چھوڑ دی, غفلت کے سبب رہ گئی, یا مطلب ایک دم سے وہ جو ہے نا وہ تلاوت پہ چلا گیا ڈائریکٹلی تکبیر کہتے ہی, تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ نماز اس کی ہو جائے گی, اور جب اس نے تلاوت شروع کر دی تو اب اس کو اجازت بھی نہیں کہ وہ پہلی رکعت میں لوٹ کر آئے اور ثنا دوبارہ پڑھے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ وغیرہ پڑھے. اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اب اس نے جو شروع کر دیا تو وہیں سے شروع کرنا ہے. اب بھولے سے ایسا ہوا تو مسئلہ نہیں, لیکن جان بوجھ کے ایسا کرے گا تو ایک دفعہ ہوا تو یہ برا ہوا, اور اگر اس کی عادت بنا رہی ہے تو پھر صورت میں گناہگار ہوں گے, توبہ کرنا اس پر لازم ہوگی. ٹھیک. مدنی چینل کے عزیز سوالات کے جوابات جاری ہیں, اور اگر آپ ابھی سوئچ آن کیا ہے ٹی وی آپ نے اور کسی بھی فورم پہ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ پہ, تو نمبر اسکرین پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ کال بھی کر سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ وائس نوٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو بھیج سکتے ہیں, اور ٹیکسٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا سوال شامل سلسلہ کرنے کی ہم نیت رکھتے ہیں. اگر چلانے جیسا ہوا تو ضرور چلائیں گے, مفتی صاحب سے رہنمائی لیں گے, اور آپ کے سوال اور مفتی صاحب کے جواب کے ذریعے سے انشاءاللہ مدنی چینل کے دیگر ناظرین تک بھی یہ پیغام پہنچے گا. ہمارے پاس کچھ سوالات تحریری بھی ہیں, لیکن پہلے ایک اور کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد تحریری سوال کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ. سوال یہ کہ لا علمی میں عدت کے احکام پر عمل نہ کیا تو کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب. عدت یہ ٹائم کا نام ہے, وقت کا نام ہے, یعنی طلاق ہونے کے بعد یا موت کے بعد ایک مخصوص پیریڈ ہے کہ جو عورت نے گزارنا ہوتا ہے, اور یہ ہر صورت میں گزرے گا ہی گزرے گا. یعنی بعض یہ کہتے ہیں کہ اس نے عدت نہیں کی, فلاں نے عدت نہیں کی, تو یہ فلاں نے عدت نہیں کی, تو عدت نہ کرنے سے مراد پھر یہی ہوتا ہے جو انہوں نے سوال کیا کہ عدت کے احکام پر عمل نہ کرنا, ورنہ عدت تو گزر رہی ہے. صحیح. اچھا عدت میں
کچھ احکام ہوتے ہیں جس میں دو بنیادی احکام یہ ہیں کہ اس نے زینت نہیں کرنی ہوتی، ٹپ ٹاپ نہیں کرنی ہوتی، اس نے سنگھار نہیں کرنا ہوتا، اس نے بس وہ سادہ اس نے انداز اختیار کرنا ہوتا ہے، اس میں نمبر ایک یہ. نمبر دو یہ کہ وہ بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اگر تو یہ گھر سے باہر نکلی تو اس صورت میں وہ گناہگار ہوگی، لیکن عدت اس کی پھر بھی کنٹینیو ہی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ وہ عدت کے درمیان میں ڈسکنیکٹڈ ہو جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے کوئی عدت اس کی شروع ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہیں سے اس کی عدت یہ چلتی بھی آ رہی ہے. باہر نکلی ہے تو اس پہ وہ گناہگار ہوگی بلا اجازت شرعی. تو جو یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی عورت اگر عدت کے احکام پر عمل نہ کرے تو اگر یہی مراد ہے ان کی تو پھر اس صورت میں وہ عورت گناہگار ہے، اس پر توبہ کرنا یہ لازم ہوگا. ٹھیک، اور جب وقت گزر گیا تو وہ بہرحال تو گزر ہی گیا. ٹھیک ہے جی. مفتی ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیج ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ خالہ اور بھانجی کا نکاح ایک ہی گھر میں دو بھائیوں سے ہو سکتا ہے، یعنی دو مختلف مرد ہیں لیکن آپس میں بھائی ہیں. ہاں، اگر کوئی اور وجہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے. ایک ہی مرد سے خالہ اور بھانجی کا نہیں ہو سکتا، پھپھی اور بھتیجی کا نہیں ہو سکتا. لیکن اگر الگ الگ ہیں، دو بھائی ہیں، تو اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کے اندر نکاح کے نہ ہونے کی، تو پھر اس صورت میں نکاح تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ نماز میں درود ابراہیمی کی ایک لائن پڑھی دوسری بھول گئے، یا دوسری لائن دو بار پڑھ گئے، اب یہ لائن ہی لکھا ہے انہوں نے، وہ آگے پیچھے کر گئے کچھ، تو کیا حکم ہوگا؟ نماز میں درود پاک پڑھنا جو قاعدہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اور کوئی بھی اگر درود پاک پڑھ لیا آپ نے تو سنت تو آپ کی ادا ہو جائے گی. افضل یہ ہے کہ درود ابراہیمی یہ پڑھا جائے. اب اگر کسی نے درود ابراہیمی شروع کیا اور جیسا کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ لائنیں آگے پیچھے ہو گئیں، یعنی الفاظ ان کے آگے پیچھے ہو گئے، تو اگر درود آپ نے پڑھ لیا ہے جیسے اللہم صلی علی سیدنا محمد یہ بھی ہو گیا، وہ علی سیدنا محمد یہ بھی ہو گیا، تو اس صورت میں درود تو آپ کا ادا ہو گیا، جو سنت ہے وہ ادا ہو گئی. لیکن جو افضل تھا وہ تھا درود ابراہیمی کو پڑھنا، جیسا کہ درود ابراہیمی احادیث طیبہ میں آیا ہے اس طریقے سے پڑھنا تھا. تو لہذا وہ افضل کام تو نہ ہو سکا، لیکن سنت برابر آپ کی ادا یہ ہو گئی. اور مجھ سے اگر تکرار ہو گئی کسی لائن کی، جملے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو بھی کچھ ٹھیک ہے جی. نماز ہو گئی. ایک سوال ہے مجھ سے ہمارے پاس کہ سر پہ اگر تیل لگا ہوا ہو تو پھر مسے کا کیا حکم ہوگا؟ لگا ہوا ہے تو جی اس میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ تیل نے کیا کر دیا آپ کا؟ تو تیل تو لگانا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت تیل لگایا کرتے تھے اور مسا بھی فرمایا کرتے تھے. تو اصل یہ ہے کہ تیل کی جگہ اگر جیل ہوتا نا تو جیل جو ہوتا ہے وہ ہوتا، تو پھر ہم اس پر جو ہے وہ کچھ بات کر سکتے تھے کہ جیل لگی ہوئی ہے اور وہ ایسی ہے کہ جس نے اس کو کور کر لیا ہے، لیئر بنا لی. ہاں، تو اگر وہ پانی نہیں پہنچنے دیتا بالوں تک تو پھر اس صورت میں مسا یہ نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر آپ کا سر میں کوئی آئل لگا ہوا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پانی پہنچنے سے تھوڑی روکے گا، پانی بآسانی پہنچے گا. یعنی بعض اوقات یوں ذہن بن رہا ہوتا ہے کیونکہ تیل ہے تو یہ شاید پانی پہنچنے نہیں دے گا. مشکل ہے کہ اسے پانی نہیں پہنچ جاتا ہے. ویسے تجربہ آپ کریے گا، جب پانی بہائیں گے نا تو یہ تیل اتر بھی جاتا ہے، اور کسی کاغذ پہ تیل لگا کے دیکھیں پھر پانی میں ڈالیں تو وہ واٹر پروف نہیں ہوتا، وہ کاغذ کو ختم کر دیتا ہے. بہرحال مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا، جو شرعی موقف ہے، حکم شریعت ہے، وہ تو بیان فرما دیا. بڑھتے ہیں اگلے ویڈیو سوال کی طرف. جی جناب. میرا نام عمران ہے. میرا سوال یہ ہے کہ صفوں میں خالی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. عمران بھائی بہت جلدی میں آپ صفوں میں مفتی صاحب خالی جگہ چھوڑنا کیسا ہے؟ یہ بالکل گناہ ہے. جب یعنی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو صفوں کے اندر خلا رکھنا یہ جائز نہیں ہے. کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا یہ ضروری ہے، اور یہ اس میں غفلت ہے. ہمارے یہاں پر لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور صفوں کے حوالے سے باقاعدہ یعنی یوں کہہ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جب اپنا دور خلافت تھا ان کا، تو جماعت کھڑی ہونے سے پہلے صفوں کے درمیان آپ راؤنڈ کیا کرتے تھے، گزرتے تھے، اور صفیں سیدھی کروا کے پھر جماعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اب ہمارا دور ہے کہ ظاہر ہے کہ امام صاحب اس طرح کریں گے تو دوسرے دن پھر امام صاحب نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ورنہ اصولاً یہ ہے کہ ایک ایک صف کو بالکل سیدھا کروا کے پھر جماعت کو یہ کھڑا کیا جائے.
لیکن لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو یہ کہاں اس طرح صفے کریں گے. اسی لیے امام عام طور پہ اعلان کر دیتے ہیں ہر مقام پہ. اب کہیں بھی ایسا نہیں ہے, ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ صرف اعلان ہو جاتا ہے کہ صفے درست کر لیں. ورنہ صفے ایسی درست ہوا کرتی تھی صحابہ کے دور میں کہ اگر اس کونے سے تیر چلایا جائے نا تو وہ سیدھ میں جاتا ہوا اس کونے تک پہنچ جائے گا, یعنی آگے پیچھے نہیں ہوتا, آگے پیچھے نہیں ہوگا. وہ تمام ایک ہی, یوں کہہ لیں کہ دیوار کی طرح یہ کھڑے ہوتے تھے, بنیان و مرصوص تھے وہ, اس طرح بالکل سیدھے کھڑے ہوا کرتے تھے. ان کی صفیں اتنی مضبوط یہ بنی ہوئی ہوا کرتی تھی. تو یہ جو اس طرح ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے یہ بہت خراب ہے. یعنی بعض اوقات تو صفوں میں خلا رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. جی اچھا, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ہی چھوٹے بچے صفوں کے اندر آ جاتے ہیں. اب والد اس کا بعض اوقات, بھائی اس کا بعض اوقات یہ برا مانتا ہے اگر کہا جائے کہ بھئی ان کو آپ سائڈ میں کھڑا کریں یا پیچھے کی طرف کھڑا کریں. اسی طرح بعض لوگ جو صف بناتے ہیں تو اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے صف بنانا یہ شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی غلط ہے, یہ ناجائز ہے. جب تک اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہے پیچھے صف نہیں بنا سکتے, آپ آگے ہی کھڑے ہوں گے. پھر اس کے علاوہ سنت یہ ہے کہ جب پچھلی صف بنے تو وہ عین امام کے پیچھے سے بنے گی. صحیح. ہمارے یہاں ہوتا ہے کیا ہے کہ وہ کونے سے کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جہاں سے قریب پڑا وہیں پہ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے طریقہ کار. عین امام کے پیچھے آپ کھڑے ہوں اور وہیں سے آپ کی جو ہے وہ صف کی یہ ابتدا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ ویسے جو سیدھی جانب ہے صف کی یہ افضل ہے, لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ الٹی جانب جو ہے وہ افراد کم ہوتے ہیں, تو اب افضل یہ ہے کہ آپ الٹی جانب آگے بیلنس ہو جائے. ٹھیک. تو اس طرح صفوں کے بہت سارے آداب ہیں, احکام موجود ہیں. اگر اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو نماز میں لطف آئے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی. یعنی بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ جو صفیں ٹیڑھی میڑھی ہوں تو دل الٹ دیے جائیں, ایسا نہ ہو. میں ابھی سوال کرنے لگا تھا کہ آپ احادیث کریمہ کی روشنی میں ہی فرما رہے ہیں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ صفوں کے پیچھے پڑ گئے ہو, ایسا لگتا ہے یہی امت کا مسئلہ ہے. میں نے سنے باقاعدہ مجھ سے ابھی الفاظ کہ بھائی بکیا نظام سیٹ کر لو آپ, صف مطلب ہوتے نا بے باک لوگ, پھر وہ اس طرح بھی بول دیتے. دیکھیں فوجی پیریڈ آپ دیکھیں گے جی تو اس میں کس قدر یہ لوگ انتظام کے ساتھ اور نظم ہوتا کے ساتھ ان کا نظم و نسق ہوتا ہے. کیسے یعنی بعض اوقات ان کے پاؤں بھی ایک ہی ساتھ اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ساتھ زمین پر آ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ لیں گے تو ایک ہی انداز کے اندر ان کے ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں. تو لوگ کہیں کہ بھائی یہی رہ گیا ہے, جو اصل کام ہے وہ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ان کو سکھانے کے لیے ہوتی ہیں, ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہوتی ہیں, اور ایسا بالکل اس کو سب اپریشیٹ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. درست بات, ساری دنیا میں ساری دنیا کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے مثال اب جو دین کا معاملہ ہے تو اس میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اسی طریقے سے صفیں بنانی ہے تو پھر اسی طریقے سے بنانی ہے. چلو اور مسائل ہے نا تو وہ بھی حل کر لیں, ساتھ میں یہ بھی حل کر لیں. یہ تو چھوٹا سا مسئلہ ہے نا. مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ سیکھی بھی نہیں ہے, ان کی طرف توجہ نہیں ہے. اگر سیکھی بھی ہو اور توجہ ہو تو پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ مسئلہ تو کچھ صرف ایک مسئلہ ہے ہمارے یہاں, وہ ہے سستی کاہلی, اور دوسرا مسجد کے اندر زیادہ نہ بیٹھنا. اب جمعے کے دن آپ دیکھیں جمعہ کا دن کتنا اہمیت کا حامل ہے. صف میں آگے جگہ بعض اوقات موجود ہوگی, بندہ پہلے آ گیا, بیان سن رہا ہے امام صاحب کا, لیکن بیٹھے گا عین دروازے کے پاس. اچھا اسی طرح خطبے کے دوران آ گئے. اب اصول یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ رش نہ لگاتے, کسی ایسی جگہ بیٹھ جاتے جہاں ان کو جگہ ملتی. لیکن کیا کریں گے, خاص اس جگہ کھڑے رہیں گے کہ جو بالکل دروازے کے پاس ہو, اور امام صاحب نے پتہ نہیں ابھی دوسرا سلام مکمل پھیرا یا نہیں پھیرا, ان کے قدم مسجد سے باہر ہونے چاہیے. ایمرجنسی ہوتی ہے نا اسے, ٹھیک ہے ہوتی ہوگی جس کے ساتھ, اب ہر ایک سوچ لے کہ اس کے ساتھ ایمرجنسی سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ چیزیں مسجد کے اندر نہ ٹھہرنے کی وجہ سے بھی یہ صفوں کو بہت زیادہ اس طرح لوگ جو ہے وہ یعنی اس کا نظام بگاڑ دیتے ہیں, خراب کر دیتے ہیں. اگر تو وقت ہے نا آپ کے پاس, سکون کے ساتھ آپ آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آگے جگہ موجود ہے یا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ بالوقار, کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو بالکل وقار اور سکون کے ساتھ آؤ, تمہارے پاس سکینت آ رہی ہو, سکون کے ساتھ آؤ. جو تمہیں امام کے ساتھ رکعتیں مل جائے وہ تم پڑھو, اور جو تم سے فوت ہو جائیں اس کو تم بعد میں ادا کرو. تو اب
سکون اور اطمینان کے ساتھ آنے کا یہ ہمیں حکم ہوا کہ اطمینان کے ساتھ آئیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پر ہمیں کھڑا ہونا ہے, صف میں جگہ کہاں موجود ہے, تو اس اعتبار سے ہم صفوں کا اہتمام کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں سے مشابہت دی ہمیں سبحان اللہ. کہ تم اس طریقے سے صفیں بناتے ہو جس سے فرشتے اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کے صف بناتے. قرآن مجید فرقان حمید میں والصافات صفا, اس کا ایک معنی یہی ہے, وہ فرشتے کے جو پرے باندھ کے کھڑے ہوئے, صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. تو صف کی ہماری اہمیت, بلکہ صف تو پوری قرآن پاک کے اندر سورت ہے, سورت الصف. جی. تو اس کی اہمیت ہماری شریعت مطہرہ کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس کو اہمیت دینی ہی چاہیے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, آپ نے اتنی ساری تفصیلی گفتگو کی ماشاءاللہ, جیسا آپ کا قد ہے ویسی آپ کی گفتگو بھی ہے, لیکن مساجد میں ائمہ کا سب کا اتنا قد ہوتا ہے, نہ اختیار ہوتا ہے, اور حکمت عملی بھی بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ایسی ہی ہے کہ وہ تحمل سے چلیں اور ذرا میٹھے انداز پہ رہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. لیکن اب یہ ساری گفتگو جو ہو رہی ہے, جتنی بھی آپ نے گفتگو کی, یہ ان افراد کے لیے آپ نے فرمائی کہ جو مسجد بہرحال آتے ہیں, مسجد آ رہے ہیں تو گفتگو ہو رہی ہے, کیونکہ ایک طبقہ تو وہ ہے نا جو جمعے کو بھی نہیں آ رہا. جی صحیح. اچھا, جمعے والے دن زیادہ یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کیونکہ وہ ہفتہ وار نمازی ہوتے ہیں. جی. تو اب ان کو سمجھائیں کیسے؟ امام صاحب بالعموم میں نے دیکھا ہے مساجد میں اور سنا بھی ہے کہ سمجھا رہے ہوتے ہیں, چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ آنے والے کانوں میں روئی ڈال کر آتے ہیں یا توجہ نہیں دینی ہے, کیونکہ وہی پرابلمز ریپیٹیڈلی ہو رہے ہوتے ہیں نا. صفوں کا مسئلہ ہے, خطبے میں چلنے کا مسئلہ ہے, تو اور یہ بھی نہیں کہ کوئی یہ ہونا کہ ٹین ایجرز ہیں, کوئی 14-15 سال کا بچہ ہم کہ چلو اس کا لڑکپن ہے, عمر ایسی ہے, نہیں, میچیور افراد کو بعض اوقات تو دیکھا ہے, یعنی مثلا غصہ دلانے والی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات. ہونا چاہیے اس میں. ظاہر سی بات ہے, دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو دین کی طرف ہونی چاہیے کہ لوگ شرعی مسائل کے اوپر عمل کریں. غیر شرعی مسائل کیوں اختیار کریں, شریعت کے خلاف کیوں مسائل کو اختیار کریں. تو ایک تو یہ سوچ تو ہونی چاہیے اور امت کی اصلاح کی خواہش ہونی چاہیے, سوچ ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کا ایک مقام و مرتبہ. ہم بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ کسی کو سختی کے ساتھ نہیں سمجھا سکتے, ہم پیار و محبت کے ساتھ ہی گفتگو کر سکتے ہیں. اور کوئی بھی ظاہر سی بات ہے کہ سختی کے ساتھ نہیں اس پہ گفتگو کرے گا, محبت ہی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. اور بالخصوص ہم نے زبان سے گفتگو کرنی ہے. جو ہاتھ کے ذریعے سمجھانے کا کام ہے وہ حاکم اسلام کا ہے, ہمارا کام نہیں ہے. تو اب ہم مسلسل سمجھاتے رہیں, سمجھانے سے نہ رکیں, وقتاً فوقتاً موقع دیکھ کر. اب بار بار ایک بات, اب ہر جمعے کو ایک بات کہیں گے تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی کو فیل ہو جائے کہ امام صاحب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو بھلے جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق نماز سے پہلے آپ اعلان کریں, لیکن جہاں موقع دیکھیں, وقت دیکھیں, تو اس میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے تربیت دیں. قرآن فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ سمجھاؤ, کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے, ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, وقت آئے گا کچھ فرق اس کے اندر بہرحال یہ پڑے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے, اس میں ضمنی طور پہ بات ذکر آئی جمعے, فیضان جمعہ, تو وہ پڑھ لیں. اس میں مسجد کے آداب بھی ہیں اور کچھ جمعے کے فضائل بھی ہیں, انشاءاللہ بہت فائدہ آپ کو ہوگا. اسی طرح ایک اور رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھی, یہ مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن سے آپ اس کی سافٹ کاپی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مجھ سے ہمارے پاس سوال ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو, اور میں اس میں شامل کر رہا ہوں کہ اگر بیمار ہے یا زخم ایسا ہے کہ ڈاکٹرز نے اسے نہانے سے منع کیا ہے, اب اسے غسل کرنا ہے, تو کیا وہ کیا کرے گا؟ پانی تو استعمال نہیں کر سکتا. صحیح. اگر تو دیکھیں ایسے زخم اس کو پڑے ہوئے ہیں کہ جسم کے کسی حصے پہ وہ پانی نہیں ڈال سکتا, ٹھیک ہے, وہ تو ایک الگ میٹر. کیا بیماری ایسی ہے؟ جی بیماری ایسی کہ اب وہ پانی ڈال ہی نہیں سکتا جسم پر, اور ڈالے گا تو ڈاکٹر ماہر ہے اور یا اس کو خود تجربہ ہے اس بات کا جی کہ بیماری بڑھ جائے گی, جی, تو پھر اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب مثال کے طور پر اس کے ہاتھ پر زخم ہے, صحیح, یہاں پر, اور باقی سارا جسم, سارا اس کا جسم ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب یہاں پر کوئی پلاسٹک لپیٹ کر, ٹھیک ہے, کوئی کپڑا لپیٹ کر باقی جسم پر وہ پانی ڈال سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر لازم ہوگا کہ باقی سارے جسم پر اس نے پانی ڈالنا ہے, کلی کرنی ہے, اس نے ناک میں پانی چڑھانا ہے. اتنا حصہ اگر اس کو اوپر سے صرف پانی گیلا ہاتھ پھیر سکتا ہے تو گیلا ہاتھ پھیر دے, اگر وہ نہیں تو پٹی کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر دے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پٹی کے اوپر پانی ڈال سکتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر اتنے یہ حصہ جو ہوگا اس کے لیے یہ معاف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی جتنی کوشش کر سکتا ہے پانی بہا لے
اور اگر اس کے بعد کوشش یا کوئی لازم ہے اس کے اوپر، یعنی دیکھیں اگر تو ایسا زخم ہے، زخم سبھی کو ہوتے ہیں، جی جی تو اب زخم ایسا ہے کہ باقی جسم میں پانی ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی باقی جسم میں وہ پانی ڈالے، تو اب باقی جسم پہ پانی ڈال لیا، اب اتنا حصہ ہے، اتنے حصے پر جو ہے وہ اگر مسح کر سکتا ہے، بعض اوقات مسح کر سکتا ہے، پانی ڈالنا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پہ مسح کر لے، پٹی ہے پٹی کے اوپر وہ پانی ڈال سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالے، اس کے اوپر مسح کرے، ٹھیک ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی صورت نہیں ہے ایسی، جی پٹی خراب ہو جاتی ہے، پانی اندر چلا جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ جگہ اس کے لیے معاف ہو جائے گی، اتنی جگہ کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، اور جب پورے ہی جسم پہ پانی بہانا ناممکن ہو بیماری کے اعتبار سے، جیسے نمونیا ہو گیا، اکثر ہاں نمونیا ہو گیا، یا اکثر جسم پہ کسی کو ایسے دانے ہو گئے، زخم ہو گئے کہ جس کی وجہ سے اکثر جسم پر پانی نہیں بہا سکتا، تو پھر وہ تیمم کرے گا۔ ٹھیک ٹھیک، کال شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ جی سوال عرض ہے کہ ہم کسی غریب رشتے دار کو عشر دے سکتے ہیں؟ اچھا جی جی مفتی صاحب، جی بالکل، اگر وہ رشتہ دار آپ کا زکوٰۃ کا مستحق ہے، جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اور وہ رشتہ دار آپ کے والدین میں سے نہیں ہیں، یا آپ کے آبا و اجداد میں سے نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کی اولاد میں سے ہیں، نہ میاں بیوی آپس میں ہیں، تو جیسے ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھپھی ہیں، خالہ بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں آپس میں، ان کو اگر آپ یہ عشر دینا چاہتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، شرعی فقیر ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو پھر ایسے کو آپ زکوٰۃ عشر بھی دے سکتے ہیں، اور چاہے تو عشر کی جگہ اس کی رقم بھی آپ اسے دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب ایک سوال ہے ہمارے پاس، کوئی مصیبت آئے تو کیسے پتہ چلے کہ یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے؟ یہ تو مشکل ہے، بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس حوالے سے، لیکن اصل یہی ہے کہ بندے کے اوپر جب آزمائش آئے تو وہ یہی سمجھے کہ یہ میرے گناہوں کے سبب آئی ہے، لیکن اس کے اوپر وابیلہ نہ کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس آزمائش کے دور ہونے کی دعا کرتا رہے۔ باقی اس کی پہچان یہ بہت مشکل ہے کہ یہ آزمائش کے طور پر آئی ہے یا یہ گناہوں کے سبب آئی تو ہے۔ ویسے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، انڈیویجلی میں بات کر رہا ہوں، ایک تو آپ جواب ارشاد فرما رہے ہیں، مثال کے طور پر میرے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو مجھے کیا سوچنا چاہیے اس وقت؟ مجھے یہی سوچنا چاہیے کہ میرے گناہوں کے سبب ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اپنے بارے میں تو یہی سوچنا چاہیے، اور دوسرے کے بارے میں پھر وہ اس پہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مردوں کو چھوٹے اور عورتوں کو بڑے بال رکھنے کا کیا حکمت ہے؟ جی مفتی صاحب، یہ حکمت تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ عورت کے لیے جو زینت ہے وہ لمبے بالوں کے اندر ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی اس کے اندر ہے۔ تو جب عورت کو لمبے بال رکھنے کا حکم ہوا کہ وہ لمبے بال رکھے گی، نہیں کندھوں سے نیچے رکھے گی، اور اس کی خوبصورتی، اس کا جو زینت ہوتی ہے وہ اسی کے اندر ہوتی ہے، تو اب مرد کو اس سے مشابہت اختیار کرنا منع ہو گیا۔ صحیح، اب مرد لمبے بال رکھے گا تو پھر وہ عورت کی مشابہت اختیار کرے گا، تو اب مرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ مرد کے لیے اصل حسن تو داڑھی کے اندر رکھا گیا صحیح، کہ اس کو مزین جو ہے وہ داڑھی کے ذریعے کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ مرد کے لیے جو خوبصورتی ہے وہ اس کے بال کندھوں سے اوپر ہوں، اس کے اندر ہے۔ لمبے بال جس کے ہوں گے نا، وہ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے بھی خوبصورت نہیں سمجھا جاتا۔ وہ آپ کو دنیا میں اگر آپ پرسنٹیج نکالیں گے بھی، جو دینی لوگ ہیں ان کو ہٹا کے جو عمومی طور پر جن کو ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، ان کی بھی آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو ان میں لمبے بالوں والے آپ کو زیادہ نہیں ملیں گے، جی بہت کم ملیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے وہ ایسے بال مرد کے لیے ہوتے ہیں کہ جو کندھوں سے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی کے عام طور پر چلے ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو جو مختلف اسٹائلز ہوتے ہیں، فیشن ہوتے ہیں، وہ لمبے بالوں والوں کے عام طور پہ نہیں ہوتے، مردوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد میں دنیاوی اعتبار سے جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ زیادہ کندھوں تک اس کے بال ہونے میں ہے۔ یہ میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو ابھی ذہن کے اندر باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب مشابہت تو عورت سے اس کی منع ہو گئی، تو اس نے کندھوں سے نیچے رکھنا، اور عورت کو مرد سے مشابہت منع ہے، مرد نے کندھوں سے اوپر رکھنے ہیں، عورت اگر کندھوں سے اوپر رکھے گی تو اس کی مردوں سے مشابہت ہو جائے گی اور یہ منع ہو جائے گا۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس میں حکم شریعت ہے، اور مومن کا کام ہے کہ اس نے شریعت کے حکم کے اوپر عمل کرنا۔ فطرت و فطری حسن بھی اسی میں، جو آپ نے میں عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری چیزیں ہیں اسی طرح ساری دنیا میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ تو ساری دنیا میں ایک آل اوور دی ورلڈ اگر ہم دیکھیں تو یہ الگ بات ہے کہ تراش خراش کیسی ہوتی ہے، لیکن مردوں کے چھوٹے بال اور خواتین کے
ہمیشہ لمبے بال ہی ہی شاید پسند چلتے کیے جاتے ہیں. جی ایسے ہی شاید لگتا ایسے ہی. جی سر ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی رضائی بیٹا ہے کسی کا، تو اب اس رضائی بیٹے کے جو بہن بھائی ہیں، یہ اس کی رضائی والدہ کے بچوں سے اس کی شادی ہو سکتی ہے؟ اس میں اب دیکھیں یہ ڈیٹیل بنے گی کیونکہ یہ مجمل سا سوال ہو گیا. اب مثال کے طور پر ایک شخص نے سوال کر پڑھ دوں میں سمجھ گیا. جی ایک بچے نے جی جو رضاعت کی مدت ہے جی 2.5 سال کے اندر، ویسے پلانا تو 2 سال تک چاہیے، لیکن اگر 2.5 سال کی مدت میں بھی کسی کا دودھ پی لیا، رضاعت اس کی ثابت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے جتنے بچے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے شوہر سے جتنے بچے اس کے ہیں، تو وہ سارے اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ شخص ان کا بہن بھائی بن گیا، وہ اس کے بہن بھائی بن گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، وہ ان کا بھائی ہے اور یہ اس کی بہنیں اور بھائی وغیرہ بن گئے. اور یہ لیکن اب اس کے جس نے دودھ پیا ہے اس کے حقیقی بہن بھائی وہ اور موجود ہیں، ان کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں، ان کا دودھ بھی نہیں پیا اس نے، تو وہ بہن بھائی ان بہن بھائیوں کے لیے نامحرم ہے. یعنی لڑکے لڑکیوں کے لیے نامحرم، لڑکیاں جو ہے وہ لڑکوں کے لیے نامحرم قرار پائیں گی. تو اب ان کی شادی کا یہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ رضائی بھائی کی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، اور اسی طرح سگے بھائی کی رضائی بہن سے نکاح یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک میں نے جو جواب ہے وہ دیا ہے. اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو یہ چیزیں واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے یا چینل کے ذریعے پوچھنے کی نہیں ہوتی. آپ براہ راست دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں، یا قریب کوئی آپ کے مستند سنی مفتی صاحب ہیں تو ان سے رابطہ کریں اور ان کو ساری ڈیٹیل آپ بتائیں گے تو پھر وہ آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب دے سکیں گے. باقی جواب میں آپ کو دے چکا ہوں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر انسان نماز کی آخری رکعت میں اتحیات پڑھ لے اور درود شریف میں کوئی غلطی ہو جائے، کیا وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے؟ نہیں، اس میں سجدہ صاحب اب غلطی ہو گئی تو اگر تو نعوذ باللہ ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے معنی ہی فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے، تو پھر تو حکم الگ ہو جائے گا. ورنہ اگر کوئی جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی آگے اس طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ سجدہ صاحب لازم نہیں ہے اور بلا وجہ سجدہ صاحب ہی کرنا نہیں چاہیے. لیکن اگر پھر بھی کسی نے کر لیا تو نماز اس کی بہرحال ہو جائے گی. یعنی کسی پر سجدہ صاحب نہیں تھا اور اس نے یہ سمجھا کہ مجھے سجدہ صاحب کرنا چاہیے، اس وجہ سے اس نے سجدہ صاحب کر لیا، نماز اس کی ہو گئی، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا نہیں چاہیے. استاد ایسی نماز واجب الاعادہ ہوگی یا نہیں؟ واجب الاعادہ نہیں ہوگی نا، ہو گئی ہے، ہوگی نماز. ٹھیک، نماز ہو گئی. اگلی کال دیجیے. باپ اور بیٹا یہ دونوں کی بہنوں سے ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ جی وہ سوال آیا تھا نا وہاں خالہ بھانجی والا. لیکن میں نے وہی عرض کیا نا کہ دیکھیں ہم ایک مطلقاً تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات جو ہوتی ہیں اس میں اور پیچیدگیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ جب بھی مطالعہ کریں گے کتابوں کا، بالخصوص جو فتاوی لکھے جاتے ہیں، سوالات کے جوابات آتے ہیں، تو اس میں وہ یہ پوچھتے ہیں جب کہ ممانعات کی کوئی اور وجہ نہ ہو. جی، ممانعات کی کوئی اور وجہ نہ ہو، تو بعض اوقات ممانعات کی اور وجہ نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو وجہ یہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسری وجہ پائی دوسری وجہ نکل آتی ہے. اس لیے ایسے مسائل میں جب بھی آپ اقدام کریں، یعنی وہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ لازمی طور پر اپنا مسئلہ بیان کر کے دارالفتہ اہل سنت سے یا کسی بھی معتبر سنی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. میرے پاؤں میں تھوڑی چوٹ لگی ہوئی ہے تو میں کرسی پہ نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ کرسی پہ نماز. اگر پاؤں کی چوٹ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی 9 انچ کی کوئی چیز ہے اس کے اوپر آپ سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں آپ کرسی پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، زمین پر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن پاؤں کی چوٹ ایسی ہے کہ سجدہ کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کی وجہ سے، تو زمین پر آپ آسانی کے ساتھ سجدہ کر سکتے ہیں. تو اب اس صورت میں آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں کھڑے ہونے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو جتنی دیر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اتنی دیر آپ کو کھڑے ہونا ہوگا. پھر اس کے بعد بھلے آپ میں اگر تکلیف ہوتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے، آپ بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کی اجازت آپ کو ہوگی، جبکہ آپ سجدہ کرنے پر قادر ہیں. یا تو ڈائریکٹ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں یا 9 انچ کی کوئی چیز ہے جس کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں
تو پھر آپ کو سجدہ بھی کرنا پڑے گا اور کھڑا بھی ہونا پڑے گا جتنی آپ قدرت رکھتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی ویڈیو سوال دیجیے میں۔ ناصر علی خان اتاری، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں اشارے سے جواب دینا کیسا، اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مفتی صاحب، اشارے سے جواب دینا، اس چیز کا جواب دے رہے، پوچھا کسی نے، کیا پوچھا، سلام کیا کسی نے، تو اشارہ مفہمہ یعنی ایسا اشارہ کہ جو سمجھانے والا وہ نماز میں کرنا منع ہے، کیونکہ نماز کے اپنے جو ہے وہ مشغولات ہوتے ہیں، اپنے کام ہوتے ہیں، یعنی اپنے اذکار ہیں، اپنے افعال ہیں، وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ نماز میں اشارہ کیا جائے۔ مفتی صاحب، ظہر کی نماز کیا 3 بجے قضا ہو جاتی ہے؟ دوپہر 3 بجے پاکستان میں؟ پاکستان میں تو شاید کبھی بھی ایسا سال بھر میں وقت نہیں آتا کہ جس میں 3 بجے ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو ظہر کا وقت ہے وہ عصر کے وقت تک ہوتا ہے، یعنی ہر چیز کا جو سایہ اصلی ہوتا ہے وہ 2 مثل ہو جائے، اس کے بعد پھر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اور اس کے لیے بہترین اب تو آسانیاں ہیں، اپلیکیشنز بنی ہوئی ہیں، سافٹ ویئر بنے ہوئے ہیں، پریئر ٹائم اپلیکیشن ہے دعوت اسلامی، ہمارے دعوت اسلامی کی موجود ہے، تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس میں اپنے علاقے کی جو لوکیشن آپ کی ہے وہ سیٹ کریں، ہر نماز کا وقت آپ کے بالکل سامنے موجود ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو فیملی میں رائج ہوتی ہے نا بعض چیزیں، یہ ان میں سے ہے شاید کہ بعض خاندانوں میں یا خاندان میں کسی میں 3 بجے تک کلوزنگ ٹائم ہے ظہر کا، اگر 12 بجے تک عشاء کا ٹائم ہے، جی 12 بجے تک عشاء کا ٹائم ہے، جی یہ ہوتا ہے ایسا۔ تو بہرحال یہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا، جواب تو وہی ہے، شریعت کے جو احکام ہے، نماز کی جو ٹائمنگ ہے وہ وہی ہے جو شریعت نے رکھی ہے، اپنی طرف سے فیصلہ نہ کریں۔ دعوت اسلامی کی بڑی خوبصورت اپلیکیشنز اور بالخصوص پریئر ٹائم اپلیکیشن جو ہے ہر اسمارٹ فون میں، ہر اینڈرائڈ فون میں، ایپل فون میں ہونی چاہیے، یہ بہت آپ کو کام آئے گی۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ کو نماز کی ٹائمنگ معلوم کرنی ہو، بالخصوص جو سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، اس میں قبلہ ڈائریکشن بھی ہے، تو یہ اپلیکیشن آپ پلے اسٹور سے اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل میں رکھیں، استعمال کریں۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے، نمازوں کو ان کے وقت پہ ادائیگی نصیب فرمائے۔ دارالفتہ اہل سنت پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اسکرین پہ دارالفتہ اہل سنت کے ہم نمبر اور ٹائمنگ چلا رہے ہیں، یقینی طور پہ آپ کے سوالات زیادہ ہوتے ہیں، ہر سوال اسکرین پہ آپ کر بھی نہیں سکتے، تو ان نمبرز کو نوٹ فرما لیں، ٹائمنگ نوٹ فرما لیں، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ممکن ہوا تو اسی وقت جواب ارشاد فرمائیں گے، ضرورت پڑی تو آپ کو اور جن افراد کا معاملہ ہوگا ان کو قریبی دارالفتہ اہل سنت آنے کی دعوت دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کے مسئلے پہ شرعی رہنمائی فراہم کر دی جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔